زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں برکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر اوقات وضو میں رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال، معراج کے وقت میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ویسے تو کوئی عمل نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی کے بننے کو اللہ پاک نے مال سے نہیں اعمال سے جوڑا ہے۔ آئیے ہم بھی اس مہینے میں اس بات کا عزم کریں کہ جتنی بھی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو جتنا بھی اعمال پر لا سکتے ہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خوبصورت بات سے آئیے اپنے اس پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے علمی ہم سفر، ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں، وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ۔ اس میں ایک سوال ہوگا، اس سوال کا جو جواب ہے اس کی ترتیب مختلف ہوگی، بے ترتیب ہوگا، اس کو آپ نے ترتیب میں لے کر آنا ہے، اور جو بھی میرے کنٹیسٹنٹس میں سے سب سے کم وقت میں اس سوال کا جواب دے گا وہ ہماری اس نشست خاص پر بیٹھے گا اور ہم اس سے سوال کریں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ سوال پوچھنے سے پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے کنٹیسٹنٹس میں زائرہ طاہر صاحبہ، شفاعت حسین صاحب، طاہرہ جمشید صاحبہ، ذل ہما صاحبہ۔ میرے دائیں طرف ہیں بھائی صادق خان صاحب، اسنا خان صاحبہ، مبارک علی صاحب، صبا ولید صاحبہ۔ میرا سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ یہ پہلا مصرع ہے، اس کا دوسرا مصرع ترتیب دیجئے۔ اے تڑپا دے، بی گرما دے، سی جو روح کو، ڈی جو قلب کو۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی، اس کا جو صحیح جواب ہے ڈی جو قلب کو، بی گرما دے، سی جو روح کو، اے تڑپا دے۔ 2 کے جواب صحیح ہیں، شفاعت بھائی نے سب سے پہلے دیا ہے۔ شفاعت بھائی تشریف لائیے، مبارک۔ شفاعت بھائی مبارک ہو۔ شفاعت بھائی، پروگرام کا فارمیٹ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے 14 سوال کریں گے اور ان میں 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل آ جائے گی 2 سوال کے بعد، دوسری منزل 7 سوالوں کے بعد۔ 7 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے، 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اگلے 7 سوال ہیں جو آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو حج تک لے جائیں گے، 28 لاکھ روپے آپ کا، ٹھیک ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں اس وقت۔ آپ اپنے کسی دوست یا رفیق کو فون کر سکتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، اور یہ جو ہماری آڈینس بیٹھی ہے، جو ہماری مجلس شورا ہے، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے میں سوال پوچھنے لگا ہوں، تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ شفاعت بھائی وہ یہ ہے، تاریخی میدان کربلا کس ملک میں ہے؟ اے اردن میں، بی شام میں، سی عراق میں، ڈی تیونس میں۔ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا۔ سی کہاں پر ہے؟ عراق میں۔ محفوظ کریں جی، سی عراق میں۔ جواب دکھائیں جی، مبارک ہو،
मुबारक। میں زیارت کر چکا ہوں وہاں کی۔ अच्छा आप कर चुके हैं माशा کربلا کی تمام تبرکات کی زیارت کر जा चुके हैं आप? الحمدللہ۔ माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो हज़रत, बहुत मुबारक हो। अगला सवाल आपकी तरफ आने वाला है, इसका आपने अगर शफात भाई जवाब दे दिया तो आप पहली मंजिल पे पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, पहली मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगला सवाल शफात भाई जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ए ज़कात, बी फितरा, सी जजिया, डी खुम्स। जी जवाब सी। सी जजिया। इसको महफूज करें जी। सही जवाब ब्रेक के बाद। हमने अपने भाई से सवाल किया था, इस्लामी कवानीन के मुताबिक गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? हमारे भाई ने जवाब दिया सी यानी जजिया। आइए देखते हैं जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही। तो आपके दो जवाब सही हुए और इन दो जवाबों के बाद आप पहली मंजिल पे पहुंच गए। पहली मंजिल पे पहुंचने के बाद 10,000 रुपए आपके हुए। आपके पास 3 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं सर। अगला सवाल पूछूं आपसे? जी, अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, वो कौन से पैगंबर थे जिनके वालिद, बेटे और पोते सब पैगंबर थे? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। वक्त शुरू हो चुका है। याकूब अलैहिस्सलाम। सी। जिनके वालिद, बेटे और पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। महफूज करें जी सी को, और याकूब अलैहिस्सलाम। दिखाएं जी। आपने जल्दी में किया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनके वालिद यानी हजरत इब्राहीम, जिनके बेटे यानी हजरत याकूब, और जिनके पोते यानी हजरत यूसुफ। अल्लाह की मर्जी, फिर आइएगा। ठीक है भाई, 10,000 रुपए आपके हुए। सर कबूल फरमाइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए जी। एक बार फिर हमारा वही बर्क रफ्तार मरहला, हमारे इल्मी हम सफर हमारे साथ हैं। आप सब तैयार हैं जी? जी, हमारा सवाल आपके सामने आने वाला है और वो सवाल है ये, इन 4 अल्फाज की मदद से सही जुमला तरतीब दीजिए। ए इस्लाम, बी दीन, सी है, डी फितरत। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए इस्लाम, बी दीने, डी फितरत, सी है इस्लाम दीने फितरत है। 3 ने सही जवाब दिया है और सबसे कम वक्त में जवाब दिया है असना खान ने। आइए असना। असना जी, मुबारक। शुक्रिया। प्रोग्राम के रूल्स आपको मालूम है, जी। ठीक है? मैं बीच में आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, ठीक है? सही। 3 लाइफ लाइन्स है आपके पास, 4 लाइफ लाइन्स है वैसे तो, लेकिन जो दोहरी सहूरत की लाइफ लाइन है वो अगर आपने 7 सवालों के जवाब सही दे दिए
اس کے بعد ہوگی. پہلی منزل آپ کی 2 سوالوں کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے. حدیث شریف کے مطابق اپنے آباء و اجداد میں سے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اے دادا، بی نانا، سی والد، ڈی ماں. ڈی ماں. کر دوں؟ جی بالکل کریں جی. اس کو محفوظ کریں. ڈی. دیکھوں جواب کیا ہے. جی بالکل. دکھائیں جی جواب دکھائیں. ماشاءاللہ. اللہ. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرا رشتہ دار جو کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سوال کے جواب میں ماں کا ذکر فرمایا. چوتھی بار آپ نے فرمایا والد. جی اگلا سوال پوچھیں. بالکل. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہی 30 سیکنڈ اسنا آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ اگلا سوال یہ ہے. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک ہوئے؟ اے 113، بی 213، سی 313، ڈی 413. سی 313. پکی بات؟ جی بالکل. تکا تو نہیں ہے؟ نہیں تکا نہیں ہے. ہاں سی کو محفوظ کریں جی. 313 مسلمان. اسنا نے جواب صحیح دیا ہے یا غلط آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک ہوئے؟ ہم نے اسنا سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا سی 313 مسلمان. آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. ماشاءاللہ 2 جواب صحیح ہو گئے. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. سوچ لو. دے دوں ابھی؟ نہیں میں آگے. بالکل. پکی بات ہے. جی لگتا ہے ماں باپ کی دعائیں لے کر آئی ہیں آپ. ٹھیک ہے. ہمارے دل سے خواہش ہے کہ آپ یہاں سے زیادہ جیت کے جائیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال جو آپ کی طرف آئے گا اسنا وہ یہ ہے. شہاب الدین شاہ جہان کو اس کے کون سے بیٹے نے معزول کیا تھا؟ اے دارا شکوہ، بی اورنگزیب، سی شجاع، ڈی مراد. وقت شروع ہو چکا ہے. لائف لائن یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں بولو کون سی. رہبر سے مدد. رہبر سے پوچھیں گی. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہماری بہن آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ شاہ جہان کو اس کے کون سے بیٹے نے معزول کیا تھا؟ اے دارا شکوہ، بی اورنگزیب، سی شجاع، ڈی مراد. دیکھیے یہ جو شجاع اور مراد ہے اگر کوئی ہسٹری کسی نے پڑھ رکھی ہو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس معاملے میں تو ان کا کوئی لنک اور تعلق ہی نہیں بنتا. اس لیے میں بہن کو مشورہ دوں گا کہ اگر وہ اورنگزیب کے بارے میں کچھ سوچے تو شاید یہ ان کے حق میں زیادہ مفید ہوگا. اورنگزیب کے بارے میں نا. وقت شروع ہو چکا ہے. اورنگزیب. بی اورنگزیب. بی کو محفوظ کریں جی. اورنگزیب. جواب دکھائیں جی. مبارک ماشاءاللہ. 15,000 روپے آپ کو ہوئے. دارا شکوہ بڑا لڑکا تھا شاہ جہان کا لیکن ذرا عیاش قسم کا تھا. اورنگزیب عالمگیر بڑے متقی تھے. تو شاہ جہان دارا شکوہ سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو اپنے بعد بادشاہ بنانے لگا تھا. لیکن اورنگزیب نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر باپ کو معزول کیا اور خود وقت کے بادشاہ بن گئے. 3 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے. چوتھا سوال جو اب آپ کی طرف آنے والا ہے، تیار ہیں اس کے لیے اسنا؟ جی وہ یہ ہے.
ترکی کے تاریخی شہر استنبول میں واقع مسجد سلیمانیہ کن حکمران کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی؟ اے عثمان خان، بی سلطان بایزید یلدرم، سی سلطان محمد فاتح، ڈی سلیمان اول۔ وقت شروع ہو گیا۔ ابھی آپ کے پاس 2 لائف لائنز موجود ہیں۔ میں شورا سے مدد لینا چاہوں گا۔ روکیں جی، اس کو روک لیں۔ اسنا ہماری شورا سے یعنی ہماری آڈینس سے مشورہ لینا چاہتی ہیں۔ جی آپ لوگ اپنے پولنگ پیڈز ہاتھ میں لے لیجئے۔ سوال ہے، ترکی کے تاریخی شہر استنبول میں واقع مسجد سلیمانیہ کن حکمراں کے عہد میں تعمیر کی گئی؟ اے عثمان خان، بی سلطان بایزید یلدرم، سی سلطان محمد فاتح، ڈی سلیمان اول۔ بتائیں جی۔ آپشن سی 70% لوگ ان کے بارے میں ووٹ کر رہے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کو ہی۔ سلطان محمد فاتح کو محفوظ کر لیں۔ سلطان محمد فاتح، دیکھیں جی، جی دیکھائیں جی۔ سلیمان اول یہ بہت اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا، بڑا باروب قسم کا بادشاہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 10,000 روپے آپ کے ہوئے، کیونکہ آپ جو پہلی جو منزل تھی اس پہلی منزل تک آپ آئیں، ماشاءاللہ 10,000 روپے آپ کے ہوئے۔ اسنا بہت مبارک ہو، آئیے تشریف لائیے۔ جی بھائی زبیر صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا مفتی صاحب 2 بڑے زبردست سوال بیچ میں آئے تھے۔ ایک تو بات ہوئی تھی بدر کے 313 صحابہ کے بارے میں، اور دوسری بات ہوئی تھی ماں جیسے عظیم رشتے پر۔ حضرت کچھ روشنی ڈالیے ان 2 انتہائی اہم موضوعات پر۔ جی بھائی جنید جمشید صاحب، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو 313 بدری صحابہ کا تذکرہ آیا ہے، جی اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہی موقع جو چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا، تو 17 رمضان کو بدر کا عظیم الشان اور تاریخی مرحلہ گزرا ہے۔ ٹھیک، اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پر ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا یو ٹرن پوائنٹ تھا۔ جی آج بالکل آپ نے فرمایا آپ اور میں، ہم بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید اور سنت اور اسلام کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین سب کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ سب صدقہ ہے غزوہ بدر کی فتح کا۔ اور یہ جو 313 بنے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایسے لوگ بنے تھے، یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ جنید بھائی آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب المغازی کے اندر پورا یہ تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں، جب بھی کسی بدری صحابی کا نام آتا ہے تو وہ بریکٹ میں یہ لکھتے چلے جاتے ہیں ھذا وقد شہید بدرا۔ یاد رکھو میں جس صحابی کی بات کر رہا ہوں یہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ لاکھوں افراد میں سے اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو منتخب فرمایا تھا۔ علماء نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا 313 بدری صحابہ کے نام لے کر آخر میں ان کے طفیل اور وسیلے سے اگر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے کوئی دعا مانگی جائے تو ان 313 کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے ماں سے متعلق فرمائی، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ من ابرو، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک،
تیری ماں اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ پھر تمہارے والد۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، عام طور پر ماں اور باپ دونوں کی خدمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن حضرات فقہائے کرام نے فرمایا خدمت زیادہ ماں کی کرنی چاہیے، اطاعت زیادہ والد کی کرنی چاہیے۔ عجیب عجیب اللہ۔ اور آخر میں ایک درخواست آپ سے یہ بھی کرتا چلوں، ایسی نعت سنائیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں، تو انشاءاللہ ناظرین سامعین کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ضرور میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقبات بیان کروں گا۔ بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی خیر الورا نور مجسم جمیل الشیم وراء الورا لطف عطا بدر الدجا۔ نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے مجھے آپ کی خاک در چاہیے، اسی در پہ ایک بار جھکنے کے بعد نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے، ہو نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے۔ احسن و اجمل احمد مرسل ساقی کوثر صاحب محشر داعی الی اللہ سراجا منیرا محمود قاسم رسول الملاحم بدر الدجا شمس الضحا۔